کے خلاف پاس کی تھی. اور جب میں نے اس دن اس پانی کے مسئلے پہ ایک فرکشن دیکھا اسمبلی کے اندر تو مجھے دلی صدمہ ہوا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ادھر آ جاؤں اور ایک سٹیٹمنٹ دوں. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا, شاید مجھے 10-15 منٹ لگ جائیں یہ پوری بات کرتے ہوئے, اور میں ریکویسٹ یہ کہوں گا کہ آرام سے سنیں. میں کوئی کرٹیسزم جو کس بات پہ نہیں کروں گا. میں اپنا سندھ کا کیس پانی کا اپنے کولیگز, اپنے اسمبلی ممبرز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں انہیں کہتا ہوں کہ جیسے ہمیشہ ہوا, اور یہ پارٹیشن سے پہلے پارٹیشن کے بعد کبھی بھی پانی کے مسئلے پہ سندھ کے اندر ہماری دیہی اور شہری جماعتوں کی بھی باتیں ہوتی نہیں, لیکن پانی کے مسئلے پہ کبھی بھی جھگڑے نہیں ہوئے. اٹ واز ویری انفارچونیٹ, بٹ وہ اچھی بات ہے کہ سب نے ریکنسائل کیا اور سب نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. سر میں پہلے بھی میں نے کیا, میں ایک بار پھر ایکنالج کروں گا. یہ ویسے میں بائی ٹریننگ, بائی اسٹڈیز, بائی پروفیشن آئی ایم اے سول انجینئر, تو تھوڑا بہت یہ شوق اور ایشوز میں تھا. جب میں 2002 میں اسمبلی ممبر بنا, اس سے پہلے مجھے بھی کوئی خاص یہ پانی کے مسئلے کا پتہ نہیں تھا. تو اسی وقت پانی کی شارٹیج, جو میں ذکر بھی کروں گا, 2003 کی جب بات ہوئی تو انٹرسٹ پیدا ہوا ہے کہ بھائی یہ پتہ کرے کیا ہے. اور میں پہلے بھی ہمیشہ ایکنالج کرتا رہا ہوں, اور میں جب بھی پانی کے بارے میں بولتا ہوں تو ایکنالج کرتا ہوں. میں 3 ہمارے بزرگ جن میں سے 2 کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں ان تینوں کا ضرور نام لینا چاہوں گا, اور جو کچھ میں کہوں گا اگر صحیح ہے تو وہ ان کی وجہ سے, اور میں کوئی غلطی کروں گا تو وہ میری اپنی غلطی ہے. اے این جی عباسی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ حیات ہیں. وہ مرحوم سردار مغل صاحب اور مرحوم قاضی صاحب, یہ 3 لوگ تھے جو 2002 کے اینڈ میں, 2003 میں ہم کچھ اسمبلی ممبران تھے, ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کو کہیں سنا تھا. ہم نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑا سا بتائیں. میرے اپنے پاس پرسنل لائبریری میں, اور میں ذکر کروں گا اس پانی کے ایشو کے اوپر, مجھے جو کچھ ڈاکیومنٹ ملے ہیں نا میں نے جمع کرتا رہا ہوں, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پاس آن, ان لوگوں نے مجھے پاس آن کیے تھے, ان تینوں نے. جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ممبر جا کے بیٹھتا تھا, مجھے نہیں ملی زیادہ چیزیں. انفارچونیٹلی وہ ایک ماحول تھا, لیکن بعد میں وہ ساری ڈاکیومنٹ آتی. اور میں آج یہ کہوں گا جو ڈاکیومنٹس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں, اگر کسی ممبر کو چاہیے کاپی, میں خوش ہوں گا, میں خوشی ہوگی دینے میں وہ ڈاکیومنٹس آپ کو, تاکہ ایک چیز پتہ چلے. سر ہسٹورک ایشو ہے, دنیا بھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے پانی کا, جہاں بھی گزر ہے اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین کے درمیان ایک مسئلہ ہوتا ہے. سندھ کی سرزمین ہمیشہ سے سرسبز و شاداب تھی. اس سرزمین پہ دریائے سندھ کا پانی اور پنجاب یعنی 5 دریاؤں والا جو صوبہ ہے اس کا پانی سارا آتا تھا. یہ ایک کوئی بھی کنالز کے اوپر کوئی ڈائیورشن ورکس نہیں تھے, کوئی براجز نہیں تھیں, ایک نیچرل سسٹم تھا. جب پانی چڑھتا تھا تو آپ کے نیچرل اننڈیشن کنالز تھے. یہ نارا کنال جو بھی بڑا ڈیزائنڈ کنال ہے, یا آپ کے حیدرآباد کے جو کنالز ہیں, یہ سارے نیچرل اننڈیشن کنالز تھے. پانی چڑھتا تھا, کوئی براج نہیں تھی ان کو روکنے کے لیے, اور یہ پانی ان کنالز میں جایا کرتا تھا اور آبادی ہوتی تھی. فلڈز آتی تھیں, ان سے تباہیاں ہوتی تھیں. ایک جو طریقہ کار تھا جو ہوا تھا mid 1800s میں, ایکچولی آل دس اسٹارٹیڈ ان 1859 کہ دریاؤں کو روکنے کا کام شروع ہوا, اور خاص طور پہ یہ اپر ریچ میں جو اس وقت ہندوستان میں ہمارا پنجاب ہے اور ویسٹرن پنجاب. 1859 سے انہوں نے یہ کچھ ورکس کرنے شروع کیے. سینٹرل باری دوب کنال, راوی پہ کنالز بنائے, چناب پہ کنالز بنائے, اور پھر کئی پروجیکٹس ہیں. میں ساری ڈیٹیل لوں گا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 1859 سے 1920 تک یہ سلسلہ جاری رہا.
نئے نئے بلاکیجز دریا کے اوپر ڈالے گئے اور سندھ کا پانی کم ہوتا چلا گیا. اس وقت واقعی ایک جیسے ابھی ایک اضطراب ہے لوگوں میں، یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اننڈیشن کنال سوکھ رہے ہیں، آپ کا پانی جو ہے آپ اوپر روک دیتے ہیں، جو نیچرل ہماری اریگیشن تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اس وقت انگریزوں نے 1920s میں سکھر براج پروجیکٹ بنایا. 1932 میں وہ کمپلیٹ ہوا اور اسی وقت پھر وہ کئی کمیشنز بنے. جب یہ مسئلہ شروع ہوا سارا، ایک آپ کو اور بات بتا دوں، میں گریٹر تھل کنال جا کے اب بنائے، انفارچونیٹلی 2000s میں بنائے، نہیں تو یہ 1918 میں پہلی بار شروع ہوا تھا اور انگریز نے اس کو بند کرایا تھا کہ جی یہ سندھ کا پانی لے جائے گا. اگین میں اور بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. دس از ناٹ بٹوین سندھ اینڈ پنجاب، اٹ از فار دی اکنامک سروائیول آف آر پیپل، جس کی میں بات کر رہا ہوں آج. تب سے 3-4 بار کوشش ہوئی لیکن الٹیمیٹلی ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں انفارچونیٹلی وہ کنال بن گیا اور کمپلیٹ ہوا. سر سکھر براج بنا، اس کے بعد بھی ہمیں پرابلمز تھے. تو اس وقت پہلے جیسے میں نے ایک نام ابھی مجھے اگر صحیح یاد ہے، ایک اینڈرسن کمیشن پہلے بنا، پھر ایک راؤ کمیشن بنا. 1945 میں انڈیپینڈنس سے پہلے ایک اگریمنٹ دونوں صوبوں کے درمیان، اس لیے مسئلہ ہوتا رہتا تھا. اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا جس کو شوق ہے، سکھر براج میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی لائبریری ہے، ادھر چلے جائیں، ادھر جا کے بیٹھے، آپ کو پورا دن، آپ کئی دن بیٹھ سکتے ہیں ادھر. وہ جو 1945 کا سندھ پنجاب اگریمنٹ تھا، وہ راؤ کمیشن کے تحت اس کی ہوئی تھی ساری ڈیلیبریشنز. اس کا اگر آپ دیکھیں گے، اس میں سندھ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا چیف انجینئر سندھ اور پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا چیف انجینئر پنجاب. نام مجھے یاد نہیں اس وقت. سندھ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا دونوں برٹشرز اور پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا چیف انجینئر پنجاب. نام مجھے یاد نہیں اس وقت ان کے، لیکن دونوں برٹشرز تھے، گورے تھے. اور اگر آپ وہ پروسیڈنگز پڑھیں گے نا تو لگے گا کہ ایک سندھی ہے اور دوسرا پنجابی ہے، اس لیے کہ یہ اکنامک سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ اپنی دھرتی سے محبت کا مسئلہ ہے. وہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے تھے سندھ کو اور پنجاب کو. اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو، اٹ از این اکنامیکل ایشو، اٹ از اے ٹیکنیکل ایشو. ہم نے خواہ اس کو پولیٹیسائز کر کے سب نے خراب کر دیا اور باتیں کر رہے ہیں. ہم اسی لیے میں نے کہا مجھے افسوس ہوا کہ پہلی بار ہوا ایک گورے کو بھی پتا تھا کہ میں نے سندھ کی دھرتی کے ساتھ لائلٹی دکھانی ہے. اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ آج میں ادھر آ کے بات کروں، اور سب کو سمجھنا نہ سمجھنا اوبویسلی سب کی بات ہے. یہ وہ سندھ پنجاب اگریمنٹ ہے 1945 کا، جس کو چاہیے کاپیز اویلیبل ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں. اس اگریمنٹ میں، اور دیکھیں یہ تھا ایک پراپر کام، یہ تقریباً 40 پتہ نہیں ٹوٹل 40 نہیں دونوں سائیڈڈ ہے، اچھے خاصے صفحے ہیں اس کے. یہ ایک اگریمنٹ بنا. اس اگریمنٹ کے تحت جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی، میں صرف سندھ اور پنجاب کی بات کروں گا. پنجاب کو پانی دیا گیا 48.33 ملین ایکڑ فٹ پورے سال میں. یہ نمبرز پلیز نوٹ بھی کر لیں، آپ کو دے بھی دوں گا میں آپ کو، اس لیے کہ یہ سٹوری بنائے گی پوری، آج تک کی سٹوری بنائے گی. اس وقت جب میں کھڑا ہوں اس اب کی سٹوری بتائے گی آپ کو یہ. اور سندھ کو حصہ دیا گیا 46.04 ملین ایکڑ فٹ، یعنی 2 ملین ایکڑ فٹ کم تھا پنجاب سے ہمارا حصہ. آج سے 1945 میں 65 سال، ایک اور 20 سال اور 85 سال 86 سال پہلے، 55 سال ایک اور 75 74 سال پہلے یہ حصہ انہوں نے بنایا. یہ اگریمنٹ اس پہ ابھی تک لکھا ہے ڈرافٹ اگریمنٹ. ڈرافٹ اس لیے رہ گیا کہ اس کے ساتھ کچھ کام کرنے تھے، ٹیکنیکل ورکس کرنے تھے جو کہ نہیں، ان کی فنڈنگ کی اگریمنٹ نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ ڈرافٹ ہی رہ گیا. بٹ ٹیکنیکلی دس واز دا ڈاکیومنٹ، دس واز بینگ فالوڈ. اور نیشنل اسمبلی کے 1970 کے جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی میرے پاس، اس وقت کاغذ نہیں، وہ بھی میرے پاس ایک کاغذ اویلیبل ہے کہ وابڈا جو کہ اس وقت رسپانسبل تھا پانی کی ڈسٹریبیوشن کے لیے،
انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 1945 کا سندھ پنجاب اگریمنٹ فالو کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں 48.33 MAF پنجاب کا شیئر تھا اور 46.04 MAF سندھ کا شیئر تھا، جو کہ 1945 کی اگریمنٹ میں تھا۔ 45 کی یہ بات ہے، 47 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اس وقت بھی وہ جو ریڈ کلف کمیشن تھا اس میں ایک آربیٹریشن کمیشن بھی بنا تھا۔ انہوں نے کہا، if I remember the words correctly، اس لیے کہ ہوا کیا تھا کہ خاص طور پہ جو ایسٹرن ریورز تھے ہمارے، بیاس، ستلج اور راوی، ان کے اور ایون جو جہلم کے ہیڈ ورکس تھے، یہ انڈین، جب بارڈر لائن بنی تو انڈین سائڈ پہ آ گئے ہیڈ ورکس۔ تو آربیٹریشن کمیشن نے بہت صاف لفظوں میں ایک سینٹنس کچھ اس ٹائپ کا تھا، ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں، کہ وی ہوپ دیٹ دی demarcation of boundaries will not affect the supply of water. Unfortunately, 1 اپریل 1948، اور یہ مسئلہ ہی اپریل مئی میں شروع ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، 1948 ہندوستان نے جو سینٹرل باری دوب کنال تھا، دیپال پور کنال تھے، جن کے ہیڈ ورکس انڈین سائڈ پہ تھے، وہ بند کر دیے۔ حکومت پاکستان نے اس وقت پیسے بھی دیے تھے ہندوستان کو پانی لینے کے لیے، اس لیے کہ ہماری زمینیں سوکھ رہی تھیں۔ پھر یہ نیگوسیشن شروع ہوئی اور انڈس واٹر ٹریٹی فائنلی 1960 میں بنی۔ افسوس کی بات، جیسے ہمیشہ سندھ کے ساتھ ناجائزی ہوتی تھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور یہ آن ریکارڈ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی میں جو پاکستانی سائیڈ میں ایک بھی سندھ کا انجینئر نہیں تھا۔ لوور رائپیرین ہم ہو گئے پہلے، اب ہندوستان اپر رائپیرین ہوگا، پاکستان لوور رائپیرین ہوگا، ان 3 ریورز کا خاص طور پہ، ایون انڈس کے کچھ ہیڈ ورکس یا انڈس ادھر ہی سے گزر کے آتا ہے۔ لوور رائپیرین کا پہلا رائٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا نا، اتنے سارے پروجیکٹس بنے، اس پہ ہمارا اعتراض یہی تھا کہ ہم لوور رائپیرین ہیں، سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے اور یہ انشور کیا جائے کہ ہماری سپلائز میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ انہوں نے نہیں مانی بات، اور یہ جو پرانے جو انگریز کے زمانے میں وہ بنتے گئے سارے، وہ اینڈرسن کمیشن اور راک کمیشن وغیرہ بنی۔ خیر 1960 میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی بنی۔ انڈس واٹر ٹریٹی میں جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی نمائندہ نہیں تھا۔ اس میں کیا گیا جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے 3 دریا بیچ دیے گئے، راوی، بیاس اور ستلج، ان کا ٹوٹل پانی انڈیا کو ایلوکیٹ کر دیا گیا۔ ویسٹرن ریورز جس میں انڈس، جہلم اور چناب، وہ پاکستان کو ایلوکیٹ کیا، اس میں کشمیر کا بھی حصہ تھا۔ پھر بیچنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر پیسے لیے گئے کہ جی ریپلیسمنٹ ورکس جو ایسٹرن کنالز گئے ہیں ان کے لیے ہمیں لنکس بنانے پڑیں گے، اور مینلی یہ تھا مسئلہ کہ آپ جہلم میں منگلا ریزروائر بنائیں، منگلا ریزروائر سے آپ جو پانی آپ سٹور کر کے، اور وہ جو لنک کنالز ہیں آپ کے، اور یہ میں چشمہ جہلم اور توسا پنجن کی بات نہیں کر رہا ابھی، جو جہلم سے لنک کرتے ہیں، جو یہ 3 دریا چلے گئے تھے، چناب اور جہلم سسٹم کو ان سے کنیکٹ کرتا ہے، یہ اس میں تھا۔ بعد میں ناٹ ان دا ٹریٹی، اور یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں ٹریٹی کے اندر نہیں تھے یہ دونوں کنال، چشمہ جہلم اور تونسا پنجتن، یہ بعد میں سندھ کو ہمیشہ دور رکھا گیا۔ اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے یہ کام کیے، ڈیموکریسی تھی نہیں اس ملک میں، ڈیموکریسی ہوتی تو یہ نہیں ہوتا، جیسے ہم سب کی آواز ہے آج، یہ آواز کسی کی نہیں تھی، اور یہ ایک سائیڈ ایگریمنٹ، فنڈ ایگریمنٹ کی گئی ورلڈ بینک سے، اور یہ 2 کنالز بھی کنسٹرکٹ کیے کہ جی تربیلا ڈیم، نہیں تو تربیلا بنا تھا کہ ہمیں جو پانی، اس لیے میں نے کیا شروع میں بتایا تھا کہ یہ 5 پنجاب کے ریورز اور انڈس ہمارا، ان سب کا پانی سندھ میں آتا تھا۔ جب 3 ریورز آپ نے بیچ دیے تو سندھ کا پانی کم ہوا ان 3 ریورز سے جو آنا تھا، تو ہمیں وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے انڈس پہ تربیلا میں ایک ریزروائر بنانے کی بات کی گئی کہ جی ربی میں جو شارٹیج ہوتی ہے وہ پوری کی جائے گی، اور اس پہ پھر یہ 2 کنالز، اور یہ کنالز نہیں ہیں، یہ دریا ہیں،
ہم سی جے بات تو سب کرتے ہیں ادھر. آپ کو پتہ ہے سی جے کی کیپیسٹی کیا ہے؟ شاید آپ کو کسی کو پتا ہو. 22,000 کیوسک. آپ کا جو روڑی کنال ہے نا، ہمارا نارا اور روڑی سب سے بڑے ہیں. روڑی کنال کی کیپیسٹی 11,000 کیوسک. ہسٹورک کنال ہے وہ. بعد میں تو ہم نے اس کو بڑھاتے گئے، تھوڑا سا ایکسپینڈ کیے جب ہمیں. 22,000 کیوسک. ٹی پی توسا پنجنت 12,000 کیوسک. یہ 34,000 کیوسکس ڈائیورٹ کرنے کے لیے 2 کنال بنائے گئے. سندھ کے لوگوں نے، میں نے کہا نا کہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہے ان کنالز پہ، اور باقی جو ریپلیسمنٹ ورکس میں ان کی بات نہیں کرتا، ان پہ ہمیشہ آبجیکٹ کرتے رہے. اور میں اس وقت پھر تھوڑا سا ڈائگریس کروں گا، صرف سی جے پہ آؤں گا، اس لیے واٹر ڈسٹریبیوشن کی بات ہے. چشمہ جہلم جب اس وقت بن گیا اور کوئی 70 کے قریب وہ 1970 میں کمپلیٹ ہوا، اس وقت ایک نئی کمیشن بنا دی گئی فضل حق کمیشن کے نام سے. پہلے پھر حلیم کمیشن اس کے بعد بنی. یہ میرے پاس سندھ کا کیس فضل حق کمیشن میں موجود ہے. وہاب شیخ صاحب ایک ایمننٹ انجینئر تھے سندھ کے، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بہت کلیئرلی بتایا کہ جی یہ آپ نے بنا تو دی، اور یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی کی نا کہ یہ ٹریٹی میں موجود نہیں تھا، بعد میں ایک فنڈ اگریمنٹ میں ڈالا گیا. ان سے جب اسلام آباد میں اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری طرف سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سے اظہار خیال کر رہے ہیں.